شوگر ملز کے کم آمدن والے ملازمین، جس میں کوئی چپڑاسی ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی اکاؤنٹس مینیجر ہے، ان کے ناموں پہ بے نامی اکاؤنٹس اور ان اکاؤنٹس میں 22 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ۔ اب ان تمام چیزوں کے ثبوت ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ میں ابھی آپ سے اس کی تفصیل شیئر کرتا ہوں۔ یہ 12 کم تنخواہ دار ملازمین ہیں جن کے نام پہ پرسنل اکاؤنٹس کھلوائے گئے اور اس کے اندر تقریباً 15 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ اس کے بعد 7 ارب روپے تقریباً کچھ اور ملازمین اور بے نامی لوگوں کے نام پہ فیک کمپنیاں بنائی گئی، اور میں جب اس کی تفصیل میں آتا ہوں تو میں بتاؤں گا یہ ڈبل فیک کمپنیاں ہیں۔ اب تفصیل ذرا سن لیجئے۔ سب سے پہلے جو ایک اکاؤنٹ ہے، صرف 2 سال میں 2016 اور 17 میں ملک مقصود نامی چپڑاسی جو ہیں، اور یہ سلمان شہباز کو اس کا پرسنل ٹی بوائے تھا، اس کے اکاؤنٹ میں 3.7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ اس میں 3.7 ارب روپیہ مختلف کھاتوں سے ڈلوایا گیا۔ اور ملک مقصود کو یہ بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جیسے ہی یہ انویسٹیگیشنز کا آغاز ہوا تھا ٹی ٹی والے کیسوں میں، تو ملک مقصود 2018 میں ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کے ریڈ نوٹسز بھی شاید نکلے ہوئے۔ پھر دوسرے شخص ہیں رمضان شوگر مل کے ہی ایک چپڑاسی محمد اسلم، 18-20 ہزار روپیہ تنخواہ دار، اور اس کے اکاؤنٹ میں 2014 سے لے کے 17 تک 2.3 ارب روپیہ جمع کروایا گیا۔ پھر رمضان شوگر مل کے ہی ایک کلرک اظہر عباس کے اکاؤنٹ میں 2011 سے لے کے 2014 تک 1.67 ارب روپیہ جمع کرایا گیا۔ پھر یہی رمضان شوگر مل کے کلرک غلام شبر کے اکاؤنٹ میں 2012 سے لے کے 2014 تک 1.57 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ پھر رمضان شوگر مل کے اکاؤنٹس کلرک خضر حیات کے اکاؤنٹ میں 2010 سے لے کے 2014 تک 1.42 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ پھر رمضان شوگر مل کے دوسرے اکاؤنٹس کلرک اقرار حسین کے اکاؤنٹ میں 12 سے لے کے 15 تک 1.18 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ اسی شوگر مل کے ایک اور کلرک محمد انور کے اکاؤنٹ میں 2011 سے لے کے 2015 تک 880 ملین یعنی کہ 88 کروڑ روپے جمع کرائے گئے۔ پھر ان کے ایک سیلز مینیجر ہیں توقیر الدین اسلم، وہ بھی بڑے پرانے ان کے ساتھ ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں 562 ملین 562 ملین 56 کروڑ کے قریب پیسے جمع کرائے گئے۔ شریف گروپ کے ہی ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر تنویر الحق کے اکاؤنٹ میں 2012 سے 13 میں 512 ملین روپے جمع کرائے گئے، جو کہ 51 کروڑ کے قریب بنتے ہیں۔ پھر رمضان شوگر مل کے ایک اور اکاؤنٹ کلرک کاشف مجید کے اکاؤنٹ میں 461 ملین تقریباً 46 کروڑ روپے جمع کرائے گئے۔ اس سے اگلا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ رمضان شوگر مل کا ایک چپڑاسی تھا گلزار احمد خان، اس کے اکاؤنٹ میں 2012 سے لے کے 2017 تک 425 ملین جمع کرائے گئے۔ 2012 سے لے کے گلزار احمد خان، میں بتاتا ہوں یہ انٹرسٹنگ کیوں ہے۔ گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں 2012 سے لے کے 2017 تک 425 ملین روپے جمع کروائے گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گلزار احمد نہ صرف ان کے مل میں چپڑاسی تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 2015 میں فوت بھی ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے فوت ہو جانے کے باوجود یہ اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا رہا، اس میں پیسے جمع ہوتے رہے، پیسے نکلتے رہے، آگے ٹرانسفر ہوتے رہے 2 سال تک۔ 7 فروری 2015 کو گلزار احمد خان فوت ہو گیا تھا۔
یہاں سے آپ کو یہ بھی سمجھ لگ جائے گی کہ کس طرح سے یہ فیٹف کے اوپر لیجسلیشن ہو رہی تھی اور اس کے اوپر جو بینکنگ نظام کے اوپر ایک کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو رولز بنائے جا رہے ہیں اس کی بھرپور مخالفت ان کی طرف سے کیوں کی جا رہی تھی، کیونکہ ان دنوں یہ ممکن تھا کہ آپ بینکس کے ساتھ ایک مرے ہوئے انسان کا بھی اکاؤنٹ چلا لیں۔ پھر آخر میں ایک شخص ہے مسرور انور کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، نیب والے کیس میں یہ کسٹڈی میں بھی ہے، یہ ان کا بڑا بااعتماد کیش بوائے تھا۔ اس کے نام کے اوپر بھی ایک فرنٹ اکاؤنٹ کھولا گیا جس کے اندر 230 ملین 23 کروڑ روپے جمع کروائے گئے۔ اب یہ جو جتنے تمام کم تنخواہ والے ملازمین ہیں، یہ تمام کو آپریٹ کرتا تھا سلمان شہباز خود ذاتی طور پہ، اور محمد عثمان چیف فائنینشل آفیسر CFO جو اس وقت نیب کی حراست میں ہے۔ دونوں کیسز میں کورابریٹ ہوتا ہے، ایویڈنس کورابریٹ ہوتا ہے، طریقہ واردات کورابریٹ ہوتا ہے۔ طریقہ واردات یہی تھا کہ یہ ان کے نام کے اکاؤنٹ کھول کے ان سے چیک بکس لے لیتے تھے اور اس کے بعد یہی اس کو سارے کو آپریٹ کرتے تھے۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اب آنے والی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ کا جب جائزہ لیا گیا تو یہ تقریباً 22 ارب کے اکاؤنٹس میں، کیونکہ میں آج ہر چیز کی تیاری کر کے ان کے لیے لایا ہوں، یہ فرمائیں گے کہ جی کاروبار میں تو آپ کو پتہ ہے جی ایسے تو ہوتا رہتا ہے۔ اس کا بھی جواب ہے، یہ کوئی کاروبار کے پیسے نہیں تھے، یہ کوئی چینی کے پیسے نہیں تھے۔ اس اکاؤنٹ کا پورا فرینزک کیا گیا ہے ان اکاؤنٹس کا، اور اس میں جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں کہ شاید یہ ثابت نہیں ہے، شاید ان کا کوئی تعلق شوگر کے کاروبار سے ہو، بقیہ رقم کا تعلق کسی طریقے سے بھی کسی کاروبار سے نہیں ہے۔ وہ پیسے اسی طرح سے کسی ٹھیکیدار سے، کسی پولیٹیشین سے، کسی بزنس مین سے، جس طرح سے میں نے شروع میں لفظ استعمال کیا تھا، پیٹرنیج، ایکسٹورشن، آپ جرائم پیشہ لوگوں کی سربراہی کرتے تھے، ان کے غلط کاموں کے پیچھے ان کو تحفظ فراہم کرتے تھے اور اس کے لیے آپ پیسے لیتے تھے، یا کسی کاروباری شخص کو بلیک میل کرتے تھے، ایکسٹورشن کرتے تھے، اس کے پیسے لیتے تھے۔ اور اس میں مجھے کوئی زیادہ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لاہور میں رہنے والے ان کے طریقہ واردات 180H میں جو کچھ ہوتا تھا سارے اس سے واقف ہیں۔ لیکن ایک شخص ہماری تفتیش میں ایسا بھی آیا جس نے خود قبول کیا کہ اس نے ایک چیک تو خود شہباز شریف صاحب کو CM آفس میں جا کے دیا، کیونکہ جب اس چیک کی پوچھ کی گئی کہ وہ چیک کیسے اس اکاؤنٹ میں جمع ہوا تو اس نے یہ اقرار کیا، لیکن اب اپنے جان کے تحفظ کی وجہ سے اپنا نام منظر عام پہ نہیں لانا چاہتا، کیونکہ جس طرح کے یہ لوگ ہیں لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا اہم کام ہے کہ بینکنگ کے اندر بینک ملازمین کو ساتھ ملا کے پیرلل بینکنگ سسٹم بھی کھڑا کیا گیا۔ وہ پیرلل بینکنگ سسٹم یہی ہے کہ جو آپ کے نو یور کسٹمر کی جتنی قواعد و ضوابط ہیں، جو آپ نے سگنیچر میچ کرنے ہیں، جتنی اس کے اوپر آپ نے چیکس اینڈ بیلنس کرنا ہے، وہ آپ نے کوئی نہیں کرنا۔ آپ نے مخصوص بینک کی برانچز کے ساتھ مل کے، ان لوگوں سے مل کے آپ نے یہ پورا نیٹ ورک بنانا ہے، بیکاز جب آپ اس پیسے کو ال گاٹن منی کو بینکنگ چینل جو کہ ایک فارمل اکانومی کا چینل ہے اس میں گماتے ہیں تو آپ اس پیسے کو وائٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو آپ بڑے طریقے سے اپنے سسٹم میں فیک اینڈ انفلیٹڈ سیلز کر کے دکھا کے اس کو وائٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا نیا طریقہ ہے، بچہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا تھا تو اس نے سیکھا ہوا تھا، لیکن میں داد دیتا ہوں ان تفتیش کرنے والوں کو جنہوں نے یہاں لوکل اسکولوں سے پڑھ کے اس کو پکڑ لیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان کی کمپنیوں کے اوپر۔ یہ تو تھا 15 ارب روپے کا، میں نے ابھی آپ کو حساب دیا۔ اب جو ان کی کمپنیز ہیں ان کا ذرا دیکھ لیجئے، 7 ارب روپے ان کے 2010 سے لے کے 2018 تک ان کمپنیوں میں ڈالے گئے۔ 6 جعلی کمپنیاں ہیں، فیک فرنٹ کمپنیاں ہیں۔ اچھا، سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اتنی زیادہ جعل سازی ہوئی ہے کہ یہ کمپنیاں نہ ہی SCCP رجسٹر ہیں، نہ ہی FBR کے ساتھ رجسٹر ہیں، صرف محض لیٹر ہیڈ کے اوپر ان کمپنیز کے اکاؤنٹس کھل جاتے ہیں اور ان اکاؤنٹس کے اندر پھر پیسہ وہی خود بٹ کر کے پھر ان اکاؤنٹس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ میں آپ سے 5 کمپنیاں ہیں ان کی ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں۔ 6 کمپنیز۔ پہلی کمپنی ہے جی الفخری ٹریڈر۔ اب الفخری ٹریڈر کس کی ہے؟ الفخری ٹریڈر ہے حاجی نعیم فخری، جو کہ ایک فرنیچر والا ہے چنیوٹ میں، اس کی ہے۔
جس کے علم ہی نہیں ہے کہ اس کے نام کی ایک کمپنی بھی ہے، جو کہ کمپنی تو رجسٹر ہی کی نہیں ہے، اس کا ایک شناختی کارڈ کے ساتھ ہے، اکاؤنٹ کھول لیا گیا، الفخری ٹریڈر کے نام کا ایک لیٹر ہیڈ بنا لیا گیا اور اکاؤنٹ کھول دیا گیا. اس کے نام پہ جو اکاؤنٹ کھلوایا گیا اس میں 2.8 ارب روپے جمع کرائے گئے. اس کے بعد وارث ٹریڈر کے نام پہ ایک اور کمپنی کھولی گئی جس میں صرف 2 سالوں میں 1.32 ارب روپے جمع کرائے گئے. وارث ٹریڈر کا جو مالک ہے محمد وارث، جس کا شناختی کارڈ ہے، وہ آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی گیس کرنے میں، وہ رمضان شوگر مل میں چپراسی ہے. اس لیے اگر کسی نے چپراسی کی نوکری کرنی ہے تو وہ شریف گروپ میں نوکری کرے، اربوں کی گیم ہے. اگلا ہے اکبر ٹریڈر. پہلے تو مجھے شک پڑا کہ میرے نام پہ یا میرے والد کے نام پہ نہیں کوئی کمپنی کھول دی، لیکن یہ کوئی بیچارہ شخص ہے، سید اکبر ولد عبد الحکیم. اس کے اکاؤنٹ میں 1.24 ارب روپے جمع کرائے گئے، لیکن اس کا جو شناختی کارڈ اس کے ساتھ لگایا گیا وہ جعلی ثابت ہوا. اس نمبر کے ساتھ یہ نام اور ڈیٹیل میچ نہیں کرتی. یہ وہ بیسک چیک ہے جو بینکس کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا. اور یہ ان سے لنک اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں سے جتنا کیش وڈرال اور جمع ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تفصیل رکھی جاتی ہے، تو وہ یہی کیش بوائز ہیں ان کے جو جمع کراتے ہیں. اس کے بعد اگلی کمپنی ہے راشد ٹریڈر. راشد ٹریڈر میں 998 ملین، تقریباً 1 ارب کے لگ بھگ 99 کروڑ روپیہ بنتا ہے، جس کا جو پروپرائٹر دکھایا گیا راشد بشیر، جو کہ دوسری بھی ایک جعلی شناخت تھی. پکڑے کہاں سے گئے؟ اس کا جو ایڈریس دیا وہ اپنے ہی ایک دفتر کا ایڈریس دے دیا جو کورسپونڈنٹ ایڈریس تھا، اور اس میں جتنی ٹرانزیکشن تھی وہ انہی کی ٹرانزیکشن تھی. پھر 558 ملین جامی انٹرپرائزز کے نام پہ. یہ کمپنی غضنفر علی کے نام رجسٹرڈ ہے، اور اس کے بھی کوئی شناخت کے اوپر کلیریفیکیشن نہیں ہو سکی کہ وہ شخص کون ہے، کہاں ہے، کارڈ بھی اصل ہے یا جعلی ہے. اور آخر میں جو توقیر الدین شیخ اسلم صاحب ہیں، جن کے نام کے اوپر انہوں نے اکاؤنٹ نام سے بھی کھولا ہوا تھا، اس میں بھی ٹرانزیکشنز تھی، اور ان کے نام کے اوپر TNA ٹریڈر کے نام سے ایک کمپنی کھولی گئی اور اس کے اندر 145 ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی. اب یہ میں جس سے پہلے کہہ چکا ہوں، اور اس میں سے جو ٹرانزیکشنز کی جاتی ہے وہ بڑے طریقے سے کی جاتی تھی. جو ٹرانزیکشنز وڈرال کی ہوتی تھی وہ چھوٹی رقم نکالی جاتی تھی، سسٹمیٹک منی لانڈرنگ اس کو کہتے ہیں. فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اور اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے کہ اتنے اگر ایک 2 ملین سے زیادہ کی کیش ٹرانزیکشن ہوگی تو اس پہ CTR کیش ٹرانزیکشن رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے. اس لیے ہر ٹرانزیکشن وڈرال کی 2 ملین سے نیچے کی گئی. تو بڑے سسٹمیٹک طریقے سے اس کو ریڈار سے باہر رکھ کے کرنے کی کوشش کی گئی. اب یہ ہے وہ تفصیل جو کہ ابھی صرف شہباز شریف اور ان کے خانوادے کے مختصر سی کچھ چیزوں کی ہے کہ کس طرح سے یہ منی لانڈرنگ اور اس کا جال پھیلایا ہوا تھا. ایک طرف تو شہباز شریف صاحب اس وقت جو نیب کی عدالت میں جا کے ڈرامہ کرتے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی تو صرف یہ دروازے کھلے ہیں، ابھی تو آپ کے تمام کاروبار کا جب فورینزک ہونا ہے تو ان میں سے کیا کیا چیزیں نکلیں گی وہ آپ کو خود پتہ ہے. اسی لیے اس وقت آپ انتہائی دماغی اضطراب کا شکار ہیں کہ ایک طرف بھتیجی نے آپ کی جماعت ہتھیالی، آپ اتنے عرصے سے کوشش کر رہے تھے کسی طریقے سے آپ ان ہو جائیں، بڑے بھیا بھی چلے گئے، اب تو مطلب گلیاں کھلی ہو گئی تھی، لیکن وچ مرزا یار نہیں پھر سکا اور اب وہ بھتیجی آ گئی اس کے اندر. اب شہباز شریف صاحب کے پاس ٹائم بڑا ہے. میں نے پہلے ان سے 22 سوال کیے، پھر میں نے ان سے 9 سوال کیے، پھر شاید 15 بھی کیے، کسی کا جواب نہیں ملا. اس وقت مصروف ہوں گے، آج کل جیل میں ہیں، بالکل فارغ ہیں. میں ان سے صرف 3 سوال کرتا ہوں، اور آپ پتہ نہیں نیب پہ جا سکتے نہیں جا سکتے. مجھے پتہ چلا آج کل بڑی خفیہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں نیب میں لوگوں سے، لیکن آپ جو بھی، کیونکہ ابھی کسی کی ڈیوٹی لگ جائے گی پریس کانفرنس کرنے کی، تو ان سے ضرور یہ پوچھ لیجئے گا. بڑے مختصر سے 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کہ کیا آپ مسرور انور اور شعیب قمر کو نہیں جانتے؟ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. شعیب قمر اور مسرور انور وہ کیش بوائز ہیں جو دونوں نیب کی حراست میں ہیں اور اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ان کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور یہ خود 20-25 ہزار روپے کے ملازم ہیں. تمام ٹرانزیکشنز اکاؤنٹوں سے نکالنا، فیک اکاؤنٹ سے نکالنا، ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں جمع کرانا. مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ان کو نہیں جانتے؟ دوسرا سوال، شہباز شریف صاحب آپ
اپنا دور آپ لوگ یاد کریں، لمبے بوٹ پہن کے آپ پنجاب کی ایک ایک نالی، ایک ایک نکڑ کے جواب دے تھے، آپ کو ہر چیز کا پتہ تھا، آپ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ پنجاب کہتے تھے، آپ کو اپنے خاندان کا نہیں پتہ تھا، آپ کو اپنے کاروبار کا نہیں پتہ تھا، آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں بیس بدل کے کون آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا جاتا ہے، اور وہ کیوں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرا جاتا ہے۔ جب آپ نے اپنی زوجات کے لیے کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی گاڑی، کوئی گفٹ لینا ہوتا تھا تو کہاں سے پیسے آ جاتے تھے؟ آپ تو خادم اعلیٰ تھے، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا تھا، پائی پائی کی باتیں آپ کرتے تھے، تو کیا آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا؟ تیسرا اور آخری سوال، آپ نے لندن میں 4 فلیٹ کیسے بنائے؟ آج تک آپ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ کبھی کہتے ہیں اس سے پیسے لیے، کبھی اس سے لیے۔ ابھی آپ کو نیب کورٹ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں آخری دنوں پتہ نہیں بھوکا نہیں مرنا چاہتا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو کوئی چھوٹے سے فلیٹ لے لوں۔ یہ کوئی لیگو کے فلیٹس تھے جو آپ نے ادھر بلاکس کے ساتھ بنا دیے تھے کہ میں چلو 4 فلیٹ لے لیتا ہوں، بہت غریب آدمی ہوں۔ آپ کے اپنے مطابق آپ کے پاس کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ فلیٹس کیسے بنائے؟ آپ نے آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے۔ چلے میں اس چیز کو بھی مان لیتا ہوں، آپ نے مانگ تانگ کے کہیں سے فلیٹس بنا لیے، اس وقت بھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کا خاندان کیسے کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، اور آپ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے۔ آج میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ لندن میں اس وقت درجن سے زائد آپ کے خاندان کے لوگ، اس میں نواز شریف کی فیملی کی ذکر نہیں کر رہا، انہوں نے تو بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے، الگ ہیں، شہباز شریف کی فیملی کے جو لوگ آج لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا گزر بسر کن پیسوں سے کر رہے ہیں؟ ان کا سورس آف انکم کیا ہے؟ وہ لندن میں جس مکان میں رہ رہے ہیں اس کا کرایہ کہاں سے دیتے ہیں؟ اور اگر کرایہ نہیں دیتے تو ان مکانات کی، ان محلات کی اونرشپ کس کی ہے؟ اور دوسرا اہم سوال آپ سب کو کرنا چاہیے ان سے، یہ اتنے عرصے سے لندن میں مقیم کیسے ہیں؟ اگر آپ وزٹ ویزا کے اوپر ہیں تو میکسیمم لینتھ آف سٹے جو ہوتی ہے 180 ڈیز ہوتی ہے، 180 دن، 6 ماہ۔ 6 ماہ سے زیادہ آپ وزٹ ویزا پہ نہیں رہ سکتے۔ تو شہباز شریف صاحب، کیا آپ کا تمام خاندان برطانیہ کی شہریت حاصل کر چکا ہے؟ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سلیمان شہباز کا سٹیزن شپ سٹیٹس کیا ہے؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گے؟ آپ کے باقی خانوادہ جو ہے وہاں پہ، وہ کس لیگل سٹیٹس کے ساتھ رہ رہا ہے؟ یا آپ کے ساتھ وہاں کی حکومتیں کوئی خاص رویہ رکھے ہوئے ہیں؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سے یہ سوال کے جواب لیں۔ یہ تمام چیزیں آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ سکے۔ انہوں نے اپنے ادوار میں دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، اپنا پیٹ بھرا ہے۔ آج بھی میں مسلم لیگ نون کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، یہ جو اس وقت جلسہ کرنے جا رہے ہیں، ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں 100 بسم اللہ، ایک نہیں 10 جلسے کریں۔ وہ خدا کے لیے جلسے تو اپنے خرچے پہ کرو۔ اس پہ بھی آپ نے اپنے ورکروں کی ڈیوٹی لگائی ہے، 2-2 لاکھ، 4-4 لاکھ، 5-5 لاکھ روپے جمع کرو۔ مطلب انتہا ہو گئی ہے کہ اس جلسے کے لیے بھی آپ نے پیسے خود خرچ نہیں کرنے ہیں۔ اتنا مال بنایا، اس میں سے کچھ خرچ کر لیجئے۔ تھینک یو جی۔ تیزی سے پھیل رہا ہے، پنجاب حکومت کے 2 اہم وزراء کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، اسی طرح عوام میں بھی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے۔ اگر گجرانوالہ میں یا جن اضلاع سے یہ لوگ آتے ہیں، حکومت کس کو ذمہ دار ٹھہرائے گی، اور کیا حکومت SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائے گی جو کل پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں؟ دیکھیے جی، جو جلسے کی بات ہے مجھے ابھی پتہ چلا، ویسے رات تک تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اطلاع ان کو اجازت مل گئی ہے، لیکن اسٹیڈیم میں جلسے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی پنجاب گورنمنٹ نے کل کی ہے، جو SOPs جاری کیے ہیں کسی بھی قسم کے پبلک اجتماعات کے لیے۔ جو بھی عوامی اجتماع ہوگا جہاں پہ نمبر زیادہ ہوگا، وہاں پہ آپ کو کچھ SOPs فالو کرنے ہیں۔ اب وہ اگر آپ نے سڑکوں پہ کرنا ہے تو وہ بڑا کم ہوگا۔ میرا تو خیال تھا کہ مناسب یہ ہوتا ہے کسی کھلی جگہ پہ کرتے، سوشل ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ سزا غلط ہے۔ کسی اکاؤنٹیبلٹی کوڈ میں اگر کسی کیس میں آپ کی بریت ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھیں جی انصاف ہو گیا، انصاف ہو گیا۔ تو یہ آپ نے اس چیز کو
مجرموں کے معیار سے نہیں دیکھنا، کیونکہ اگر آپ کوٹ لکھپت جیل چلے جائیں یا اڈیالہ جیل چلے جائیں تو آپ کو یہی پتہ لگے گا کہ اس ملک میں کوئی انصاف نہیں، وہ ملزم تو یہی کہہ رہا ہوگا، مجرم یہی کہہ رہا ہوگا. تو تھوڑا سا ہمیں بھی اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ جب کسی کیس میں فیصلہ آ بھی چکا ہے اس کو تو وہ ویٹیج دیں. آج ایک مجرم لندن بیٹھ کے بھاشن دے رہا ہوتا ہے، کسی مہذب معاشرے میں مجھے بتائیں یہ ہو سکتا ہے ایک کنوکٹڈ آدمی، پروکلیمڈ افینڈر، ہائی کورٹس کہہ رہی ہیں اس کو لے کے آؤ، وہ لندن بیٹھا ہنس رہا ہے نظام کے اوپر، اس کے باوجود وہ بیٹھا ہوا ہے. ہم مہذب معاشرہ ہیں. حکومت تو دیکھیے اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے، حکومت اگر کچھ بھی کرے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ ان کی آزادی رائے کو روک رہی ہیں. ہم تو کہتے ہیں بالکل وہ کریں. یہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے جو عوام نے کرنی ہے، آپ لوگوں نے کرنی ہے. اپنے سٹینڈرڈز خود بنانے ہیں، ان کو روکنا ہے کہ نہیں پہلے جائیے اپنا نام کلیئر کروا کے آئیں کورٹس میں. سر شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی کچھ سننے میں آیا تھا کہ الزامات لگے ہیں، نیب نے شاید ایک دفعہ بلایا بھی تھا، تو ان کے حوالے سے گورنمنٹ کسی بھی سطح پر منی لانڈرنگ یا ایسٹس بیانڈ مین کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیٹ ایف بی آر میں ہو رہا ہو، ایف آئی اے میں ہو رہا ہو یا نیب میں ہو رہا ہو، اس کی ڈیٹیل بتائیے. دیکھیں مولانا صاحب تو کیش میں ڈیل کرتے ہیں تو وہ کہاں ایف بی آر اور کہاں کچھ اور ہوتا ہے. لیکن بالکل دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جس کے بارے میں زبان زد عام ہے کہ وہ کتنے شریف ہیں، ان کی آج تک کوئی تفتیش نہیں ہوئی اور کوئی تحقیق نہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا معجزہ ہو گیا جب نیب پشاور نے ان کو نوٹس دیا. میرے لیے بھی وہ ایک بڑی حیران کن بات تھی کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا یہ انٹچبل ہے. بالکل ان کی جو تفتیش ہے وہ نیب کر رہا ہے کہ ڈپینڈنٹ ادارہ ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بے نامی چیز ہے ان کی تو وہ جو بے نامی کمیشن ہے، اب یہ دیکھ لیجئے یہ بے نامی کمپنیاں جن کی نکل رہی ہیں انتہائی پریشر کے نیچے انہوں نے بے نامی ایکٹ بنایا تھا 2016 یا 17 میں. اچھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے رولز کبھی نہیں بنائے. وہ ایکٹ بن گیا، بتا دیا دیکھیں جی ہم نے قانون بنا دیا، وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. امپلیمنٹ تو آ کے ہم نے اس کے رولز بنایا، وہ اس کا بے نامی کمیشن بنایا، بے نامی کی ٹریبیونلز بنائے تو بے نامی کے اوپر کام ہونا شروع ہوا. ورنہ تو بڑے آسانی سے یہ 10 سالوں کا میں نے آپ کو بے نامی دکھا دی ہے، وہ چلتا جا رہا ہے. یہ بتا دیجیے گا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ جلد سے یوز کے لیے کنٹینر ہم دیں گے، جبکہ کنٹینر رکاوٹوں کے لیے لگائے جا رہے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ نہ تو گرفتاریاں ہو رہی ہیں جبکہ جو ایس ایچ او صاحبان کو لسٹیں پرووائڈ کر دی گئی ہیں گرفتاریوں کے لیے. اس کے متعلق ہے دیکھیں میرے لیے کس نے لسٹیں فراہم کر دی ان کو؟ کوئی گرفتاری ہوئی ہو؟ مریم بھی ادھر دندناتی پھر رہی ہیں، بلکہ 2-3 مریم اس وقت پھر رہی ہیں. وہ باقی اشخاص بھی ہیں، ان کے کیسز بھی ہیں. اس کے باوجود وہ میری اطلاع کے مطابق تو رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف ہوئے تو پچھلے کئی دنوں سے گجرانوالہ میں مقیم ہیں، کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو کوئی گرفتاریاں نہیں ہیں. لیکن مثال دیکھیے نا، اب نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں لنڈن ہائیڈ پارک میں جو واک کر رہے تھے، 2 تو مطلوب لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت. اب آپ کے ساتھ مطلوب لوگ ہوں گے تو ان سے تو پولیس پوچھے گی نا. میں ایک بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل ہی نہیں رہا، مجھے اچانک نظر آ جاتا ہے جی فلاں صاحب کے ساتھ پھر رہا ہے، تو پولیس والا اس کو یہ تو پوچھے گا بھائی آپ کدھر ہیں، یا آپ کے خلاف مقدمہ ہے یا آپ کے وارنٹس نکلے ہوئے ہیں. تو وہ کارروائی اگر کچھ ہو رہی ہے تو وہ روٹین کی کارروائی ہے. لیکن اس کے علاوہ تو کوئی اگر پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، عدالتیں کھلی ہیں، جائیں عدالتوں میں. کس کو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے؟ یہ خود سے ہی کہنا کہ وہ مار دیا اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے سامنے ویڈیوز کی فوٹیجز اس وقت موجود ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کا خاصہ تھا کہ یہ کس قسم کا سلوک کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ جب ہم احتجاج کرتے تھے اور دھرنے دیتے تھے. ورکرز کو چھوڑیے، لیڈرز کے ساتھ، حماد اظہر کے ساتھ، اندلیب عباس کے ساتھ، پرویز خٹک صاحب کو انٹر نہیں ہونے دیا. وہ آپ تصویریں نہ بھولیں جس وقت انہوں نے جو اٹک والا پل تھا کہ کنٹینرز، پھر آگے ریت بجری کے ڈھیر، پھر کنٹینر، پھر وہ تو ایریل فوٹیج بھی آپ اس کی دیکھیں یہ کس سڑک کے اوپر کنٹینر لگا ہوا ہے. ہاں صرف رستوں میں تاکہ جو بھی روٹ طے ہوتا ہے اس کی وہ ہو، شہری متاثر نہ ہو، شہریوں کی جو ڈسٹرپشن نہ ہو. یہ بتائیے گا کہ جیسے یہ اپوزیشن کی ویو آئی ہے جلسے جلوسوں کی، تو ساتھ ہی ایک بہت زیادہ ویو آئی ہے مہنگائی کی دیکھنے میں. گورنمنٹ لیول پر اس بات کی تحقیق ہو رہی تھی کہ یہ جو مصنوعی مہنگائی کا ایک بحران آیا جس کو آپ کو کلیم کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جو مافیاز ہیں ان کو کوئی اپوزیشن کے رہنما ہے کرتا دھرتا جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس بارے میں کوئی تحقیق یا تفتیش آپ کے سامنے آ سکے کہ یہ کیسے کنٹرول کی جا رہی ہے؟ جی دیکھیے دونوں اس میں جس طرح سے جو مسئلہ ہمیں آیا تھا آٹے میں، چینی میں، اس پہ تحقیق بھی ہوئی، اس پہ کام بھی ہوا. ابھی بھی اس معاملے کی تحقیق ہو رہی ہے، آگے ہوگی بھی. لیکن اس وقت
جو مین ایشو ہے وہ عوام کو فوری ریلیف دینے کا ہے. وزیر اعظم صاحب خود بھی اس کی نگرانی کر رہے ہیں. آج بھی فائنانس منسٹر جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں لاہور میں. چیف منسٹر صاحب سے بھی ان کی میٹنگ ہے تھوڑی دیر میں. وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ جو کموڈیٹیز بیسک کموڈیٹیز کی پرائس کا گروئنگ ٹرینڈ ہے. یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلوں اس وقت ریجنل ٹرینڈ گرو ہے جو کچھ کموڈیٹیز کا بڑھنے کا ہے, لیکن لامحالہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو روکا جائے. اس میں ریسنٹلی جو پرائس کنٹرول کا ایک میکینزم تھا وہ بھی ایک عدالتی فیصلے کے تحت اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے. تو جو میجسٹریٹ ہیں پرائس کنٹرول میجسٹریٹ, ان کا کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. یہ تمام چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور پوری امید ہے کہ کچھ دنوں میں اس کو روک لیا جائے گا. ہمیں اصل میں خطرہ کووڈ کے بھی بڑھتے ہوئے ٹرینڈ سے ہے, جس سے ان چیزوں پہ ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ اثر ہوتا ہے, وہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو اس سے بھی نبٹنے کے لیے ابھی جو پلاننگ ہے, تیاری ہے, وہ بھی کی جا رہی ہے. لیکن چونکہ یہ بیسک سبجیکٹ صوبائی حکومتوں کا اور پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہے, تو اس کی کلوز مانیٹرنگ ہو رہی ہے. دن میں 2 دفعہ اس کی میٹنگ ہوتی ہے.